بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 اکتوبر 1905 بمقام دہلی۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، اب ان لوگوں کے تقوی کے حال کو دیکھنا چاہیے۔ میں ان کے سامنے آیا، میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے۔ کیا انہوں نے میرے معاملہ میں تدبر کیا؟ کیا انہوں نے میری کتب کا مطالعہ کیا؟ کیا یہ میرے پاس آئے کہ مجھ سے سمجھ لیں؟ صرف لوگوں کے کہنے کہلانے سے بے ایمان، دجال اور کافر مجھے کہنا شروع کیا اور کہا کہ یہ واجب القتل ہے۔ بغیر تحقیقات کے انہوں نے یہ سب کارروائی کی اور دلیری کے ساتھ اپنا منہ کھولا۔ مناسب تھا کہ میرے مقابلہ میں یہ لوگ کوئی حدیث پیش کرتے۔ میرا مذہب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ادھر ادھر جانا بے ایمانی میں پڑنا ہے، لیکن کیا اس کی پہلے کوئی نظیر دنیا میں موجود ہے کہ ایک شخص 25 سال سے خدا پر افترا کرتا ہے اور خدا تعالیٰ ہر روز اس کی تائید اور نصرت کرتا ہے؟ وہ اکیلا تھا اور خدا تعالیٰ نے 3 لاکھ آدمی اس کے ساتھ شامل کر دیا۔ کیا تقوی کا حق ہے کہ اس کے مخالف بیہودہ شور مچایا جاوے اور اس کے معاملہ میں کوئی تحقیقات نہ کی جاوے؟ وفات مسیح پر قرآن ہمارے ساتھ ہے، معراج والی حدیث ہمارے ساتھ ہے، صحابہ کا اجماع ہمارے ساتھ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰ کو وہ خصوصیت دیتے ہو جو دوسرے کے لیے نہیں؟ مجھے ایک بزرگ کی بات بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کی زندگی کا میں قائل ہوتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قائل ہوتا۔ دوسرے کی زندگی سے ہم کو کیا فائدہ؟ تقوی سے کام لو، ضد اچھی نہیں۔ دیکھو پادری لوگ گلی اور کوچوں اور بازاروں میں یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے اور تمہارا رسول مر چکا ہے۔ اس کا جواب تم کو کیا دے سکتے ہو؟ یہ زمانہ تو اسلام کی ترقی کا زمانہ ہے۔ کسوف خسوف بھی پیشگوئی کے مطابق ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ترقی کے واسطے وہ پہلو اختیار کیا ہے جس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ سوچو 1900 سال تک مسیح کو زندہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوا، اور دیکھو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی زندہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوا؟ یہی کہ 40 کروڑ عیسائی ہو گئے۔ اب دوسرے پہلو کو بھی چند سال کے واسطے آزماؤ اور دیکھو کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی عیسائی سے پوچھو کہ اگر یسوع مسیح کی وفات کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا پھر بھی کوئی عیسائی دنیا میں رہ سکتا ہے؟ تمہارا یہ طیش اور یہ غضب مجھ پر کیوں ہے؟ کیا اسی واسطے کہ میں اسلام کے فتح چاہتا ہوں؟ یاد رکھو کہ تمہاری مخالفت میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ میں اکیلا تھا۔ خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق کئی لاکھ آدمی میرے ساتھ ہو گئے اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ لاہور میں بشپ صاحب نے یہی سوال مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ ہزاروں آدمی جمع تھے اور بڑا بھاری جلسہ تھا۔ یسوع کی فضیلت اس نے اس طرح بیان کی کہ وہ زندہ ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ تب کوئی مسلمان اس کا جواب نہ دے سکا، لیکن ہماری جماعت میں سے مفتی محمد صادق صاحب اٹھے جو اس جگہ اس وقت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ قرآن، حدیث، انجیل سب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ تب بشپ کوئی جواب نہ دے سکا اور ہماری جماعت کے ساتھ مخاطب ہونے سے اعراض کیا۔ ان مولویوں پر افسوس ہے کہ میری تذلیل کی خاطر یہ لوگ اسلام پر حملہ کرتے ہیں اور اسلام کی بے عزتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہدی آئے گا تو وہ تلوار کے ساتھ دین پھیلائے گا۔ اے نادانوں، کیا تم عیسائیوں کے اعتراض کے مد کرتے ہو کہ دین اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا ہے؟ یاد رکھو کہ اسلام کبھی تلوار کے ساتھ نہیں پھیلایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جبرن پھیلانے کے واسطے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے واسطے، اور وہ بھی بہت برداشت اور صبر کے بعد۔ غریب مسلمانوں کو ظالم کفار کے ہاتھوں سے بچانے کے واسطے جنگ کی گئی تھی، اور اس میں کوئی پیش قدمی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ یہی جہاد کا سر ہے۔ آج کل عیسائیوں کے حملے تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ قلم کے ساتھ ہیں۔ بس قلم کے ساتھ ان کا جواب ہونا چاہیے۔ تلوار کے ساتھ سچا عقیدہ نہیں پھیل سکتا۔ بعض بیوقوف جنگلی لوگ ہندوؤں کو پکڑ کر ان سے جبرن
کلمہ پڑھواتے ہیں مگر وہ جا کر پھر ہندو ہی ہندو ہوتے ہیں۔ اسلام ہرگز تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا بلکہ پاک تعلیم کے ساتھ پھیلا ہے۔ صرف تلوار اٹھانے والوں کو مزہ چکھایا تھا، اب قلم کے ساتھ، دلائل اور براہین کے ساتھ، نشانوں کے ساتھ مخالفوں کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو یہی منظور ہوتا کہ مسلمان جہاد کریں تو سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو جنگی طاقت دی جاتی اور آلات عرب کی ساخت اور استعمال میں ان کو بہت دسترس عطا کی جاتی، مگر یہاں تو یہ حال ہے کہ مسلمان بادشاہ اپنے ہتھیار یورپ کے لوگوں سے خرید کر لیتے ہیں۔ تم میں تلوار نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہی نہیں کہ تم تلوار کا استعمال کرو۔ سچی تعلیم اور معجزات کے ساتھ اب اسلام کا غلبہ ہوگا۔ میں اب بھی نشان دکھانے کو تیار ہوں۔ کوئی پادری آئے اور 40 روز تک میرے پاس رہے، تلواروں کو تو زنگ بھی لگ جاتا ہے، پر ان نشانات کو جو تازہ ہیں کون زنگ لگا سکتا ہے؟ اسلام کے واسطے ایک انعطاف کا وقت ہے۔ اگر ہمارا طریق ان لوگوں کو پسند نہیں تو ود اسلام کے واسطے کوئی پہلو یہ لوگ ہم کو بتلائیں، ہم قبول کر لیں گے۔ اب تو ہر ایک عقل مند نے شہادت دے دی ہے کہ اگر اسلام کی فتح کسی بات سے ہو سکتی ہے تو وہ یہی بات ہے۔ یہاں تک کہ عیسائی خود قائل ہیں کہ وفات مسیح کا یہی ایک پہلو ہے جس سے عیسوی مذہب بے خود ان سے اکھڑ جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ عیسائیت چھوڑ دیں گے تو پھر ان کے واسطے بجوز کے اور کوئی دروازہ نہیں کہ اسلام قبول کریں اور اس میں داخل ہو جائیں۔ یہی ایک راہ ہے۔ اگر کوئی دوسری راہ کسی کو معلوم ہے تو اس پر فرض ہے کہ اس کو پیش کرے، بلکہ اس پر کھانا پینا حرام ہے جب تک اس پہلو کو پیش نہ کرے۔ اے مسلمانوں، سوچو اس میں تمہارا کیا حرج ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا؟ کیا تمہارا پیارا نبی فوت نہیں ہو گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے نام پر تمہیں غصہ نہیں آتا؟ عیسیٰ کی وفات کا نام سن کر تمہیں کیوں غصہ آتا ہے؟ میرا مطلب نفسانیت کا نہیں، میں کوئی شہرت نہیں چاہتا، میں تو صرف اسلام کی ترقی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کو خوب جانتا ہے، اسی نے میرے دل میں یہ جوش ڈال دیا۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، 25 برس سے خدا تعالیٰ کے الہام مجھ سے یہ بات کہلا رہا ہے۔ اسی زمانے کا یہ الہام ہے، الرحمن علم القرآن۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجرم علیحدہ ہو جائیں اور راست باز علیحدہ ہو جائیں۔ میرے پر حملہ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں، بصیرت والا اپنے بصیرت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی صادق طالب حق ہے تو میرے پاس آوے، میں تازہ تھا نشان دکھاؤں گا۔ کیا میں اس قدر یقین کو ترک کر کے تمہاری ظنی باتوں کے پیچھے پڑ جاؤں؟ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دی، نشانوں کے ساتھ اپنے مخاطبات اور مکالمات کے ساتھ اس کی صداقت پر مور لگا دی، وہ تمہاری خیالی باتوں کو کیا کرے؟ اگر تم اس قدر باتوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا سکتے تو اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون۔ الانعام آیت 136۔ تم اپنی جگہ کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے۔ 28 اکتوبر 1905 بمقام دہلی۔ دہلی کے ارد گرد بہت سی ویران مساجد کا تذکرہ تھا۔ حضرت نے فرمایا ان کا مرمت کرانا کچھ مشکل امر نہ تھا، اگر لوگ چاہتے تو کر لیتے، مگر جب خدا تعالیٰ کسی امر سے توجہ کو ہٹا دیتا ہے تو پھر کوئی کر ہی کیا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض مساجد کسی صحیح نیت سے نہیں بنوائی جاتی بلکہ صرف اس وجہ سے بنوائی جاتی ہیں کہ ہماری مسجد اور کہلائے۔ پھر فرمایا کل امور نیت صحیح اور دل کے تقوی پر موقوف ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس بہت دولت تھی، کسی نے اعتراض کیا، اس نے جواب دیا کہ اے انداختم در دل مگر انداختم در گل۔ غرض خدا کے ساتھ دل لگا کر جب دنیاوی کاروبار ہوتا ہے تو کوئی شے اسے خدا سے مانے نہیں ہو سکتی، خواہ کتنے ہی بڑے مشاغل کیوں نہ ہوں۔ پھر فرمایا یہ بالکل غلط ہے کہ ہند میں اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا، ہرگز نہیں۔ ہند میں اسلام بادشاہوں نے بجبر نہیں پھیلایا، بلکہ ان کو تو دین کی طرف بہت ہی کم توجہ تھی۔ اسلام ہند میں ان مشائخ اور بزرگان دین کی توجہ، دعا اور تصرفات کا نتیجہ ہے جو اس ملک میں گزرے تھے۔ بادشاہوں کو یہ توفیق کہاں ہوتی ہے کہ دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دیں؟ جب تک کوئی آدمی اسلام کا نمونہ خود اپنے وجود سے نہ ظاہر کرے تب تک دوسرے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں فنا ہو کر خود مجسم قرآن اور مجسم اسلام
اور مظہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک جذب عطا کیا جاتا ہے اور سعید فطرتوں میں ان کا اثر ہوتا چلا جاتا ہے۔ 90 کروڑ مسلمان ایسے لوگوں کی توجہ اور جذب سے بن گیا۔ تھوڑے سے عرصے میں کوئی دین اس کثرت کے ساتھ کبھی نہیں پھیلا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے صلاح و تقوی کا نمونہ دکھلایا اور اس کی برہان قوی نے جوش مارا اور لوگوں کو کھینچا۔ مگر یہ بزرگ بھی عوام کی تان و تشنیع سے خالی نہ تھے۔ وہ ہم زیادہ تر ان لوگوں کے آگے گالیوں کے لیے تختہ مشق ہو رہے ہیں، تاہم ان سب نے دکھ اٹھایا۔ یہ ہمارے علماء ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہے ہیں۔ ذکر آیا کہ بعض بزرگ راگ سنتے ہیں، آیا یہ جائز ہے؟ فرمایا اس طرح بزرگان دین پہ بدظنی کرنا اچھا نہیں، حسن ظنی سے کام لینا چاہیے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشعار سنے تھے۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی مسجد کے اندر شعر پڑھتا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو منع کیا۔ اس نے جواب دیا، اب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا، تو کون ہے جو مجھے روک سکے؟ یہ سن کر حضرت امیر المومنین بالکل خاموش ہو گئے۔ قرآن شریف کو بھی خوشحالی سے پڑھنا چاہیے، بلکہ اس قدر تاکید ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو خوشحالی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور خود اس میں ایک اثر ہے، عمدہ تقریر خوشحالی سے کی جائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، وہی تقریر زلیدہ بیانی سے کی جائے تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس شے میں خدا تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اس کو اسلام کی طرف کھینچنے کا آلہ بنایا جائے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت داؤد کی زبور گیتوں میں تھی، جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب حضرت داؤد خدا تعالیٰ کے مناجات کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ روتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔